بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مفردات کسے کہتے ہیں اور مفردات کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو عربی زبان سیکھنی ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ حروف کی ادائیگی کو مخارج کے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ قرآن ہر کوئی پڑھ رہا ہے، بہت زیادہ غلطیوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو وہ بے معنی ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان یہی ہے کہ اپنی آواز کو اچھے سے اچھے بناؤ، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو صاف ستھرے لفظوں میں پڑھو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ شروع سے اور ابتدا ہی سے اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اگر آپ نے الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف کو ان کے مخرج کے ساتھ آپ نے پہچان لیا، مخرج کے ساتھ آپ نے ان کو پڑھنا بھی سیکھ لیا، تو یہ سمجھیے آپ کا 50% قرآن درست ہو گیا۔ اس لیے پہلا سبق یہ ہے، اور اسی سبق میں اگر آپ کا قرآن درست ہوتا ہے، اور یہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ کا قرآن درست ہے یا پھر نہیں، آپ نے الف سے لے کر یا تک پڑھنا سیکھا ہے یا نہیں۔ اگر سیکھ لیا ہے تو آپ کا قرآن بہت شاندار ہوگا۔ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے۔ چلیے ٹائم کو زیادہ ویسٹ نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ مفردات کسے کہتے ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہے الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، یا تک ایسے ہی پڑھیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ لے کہ الف، با، تا، ثا کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ اس کا جواب ہے کہ ان کو مفردات کہتے ہیں۔ تو سوال دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جواب ایک ہی ہے کہ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں، ان کو کیسے پڑھا جائے گا؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ ہے حروف تہجی۔ الف سے یا تک کے حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں اے سے لے کر زیڈ تک کے جو لیٹرز ہیں ان کو الفابیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ایسے ہی ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل تھوڑا سمجھ لیجئے کہ الف سے لے کر یا تک ان میں الف اور حمزہ، ان دو لفظ کو جلدی سے ادا کریں گے۔ الف،
ایسے ہی حمزہ کوئی کھینچنا نہیں، لیکن ان دو حرفوں کے علاوہ جیسے با ہے، بظاہر با کو جو لکھا جیسے گیا ہے اس طریقے سے با لکھا گیا ہے، لیکن با کے اوپر آپ دیکھیے چھوٹا سا با اور الف لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں با اور الف۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جن حروف کے تلفظ میں دو حرف آتے ہوں، جیسے با، با اور الف دو حرف ہوئے، تا، تا اور الف، ثا، ثا اور الف، حا، حا اور الف، جیسے خو، اس طریقے سے آپ جتنی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جن حروف کے تلفظ میں دو حرف آتے ہوں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیجیے آپ۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ کن کن حروف کے تلفظ میں دو حروف آتے ہیں، جیسے تو، دو حروف ہے تو اور الف، دیکھیے تو کے اوپر چھوٹا سا بنا ہوا ہے تو اور الف، ایسے ہی ضو اور الف، اس کو کتنا کھینچیں گے؟ صرف ایک الف کے برابر۔ اچھا اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک الف کی مقدار کتنی ہے؟ دیکھیے بند مٹھی کو کھولنے میں یا کھلی مٹھی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہ ہے ایک الف کی مقدار۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ جن حروف کے تلفظ میں دو حرف آتے ہوں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب کچھ حروف ایسے ہیں جن کے تلفظ میں تین حروف ہیں، اس کی مثال جیم ہے۔ دیکھیے جیم تو بظاہر ایک لفظ ہے لیکن ان کے تلفظ میں دیکھیے کیسے لکھیں گے؟ جیم یا میم، جیم کے نیچے لکھا ہوا ہے جیم یا میم۔ تو جن حروف کے تلفظ میں تین حروف آتے ہوں ان کو پڑھتے وقت ایک الف سے زائد کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیم، دال، ذال، دیکھ رہے ہیں دال میں دال ہے، الف ہے، لام ہے، تین حروف ہیں۔ تو جن حروف کے تلفظ میں آپ ایسے دیکھتے جائیے یہاں تک جہاں جہاں یہ قاعدہ چلے گا آپ کو وہاں فٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ایک الف سے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسے سین، شین، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہو گئی، بلکہ تین چیزیں ہو گئی۔ الف اور حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ میں ایک قاعدہ بتایا کہ جن حروف کے تلفظ میں دو حروف آتے ہوں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جن حروف کے تلفظ میں تین حروف آتے ہوں ان کو ایک الف سے زائد کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اتنا ہو گیا، یہ یعنی یہاں تک ہو گیا۔ اس کی تفصیل سمجھیے۔ اب حروف مستعلیہ چونکہ 7 ہیں لیکن مفردات کے اندر 8 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ 8 حروف مستعلیہ چونکہ 7 ہیں، خصہ، ضغط، قز، اس میں را کو ایڈ کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا 8 حروف۔ تو 8 حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کر کے مفردات میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 2 حروف ایسے ہیں جن کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، وہ ہے صاد، ضاد۔ ان 2 حرفوں میں ہمیشہ مفردات میں قلقلہ ہوگا۔ اور 2 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ معروف پڑھا جانا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو مجہول پڑھ دیتے ہیں، جیسے عین، غین۔ ان 2 حرفوں کو ہمیشہ معروف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تختی نمبر 1 مفردات کی تفصیل۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اس کو مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگلا سبق آپ کے سامنے کل لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔